نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أما بعد شروع میں تمام تر تعریفات حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو اپنے اس پیارے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس جماعت کی طرف سے بالخصوص اور مسلمانان عالم کی طرف سے بالعموم درودوں اور رحمتوں کی لا انقطاع بارش ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ پر۔ محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں پھر ایک بار ہم ایک مرض کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مرض اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کے آنے پر انسان کے لیے جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ وہ مرض اس نوعیت کا ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ میرا اشارہ ایک مرض کی طرف ہے جس کو ہم تکبر کہتے ہیں۔ تکبر کے معنی کچھ یوں ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر اور اعلیٰ و ارفع سمجھے۔ یہ تکبر کی بیماری اگر کسی انسان میں لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا میں ہی ذلیل کر دیتا ہے، کیونکہ تکبر کا حق صرف اور صرف رب کائنات کو ہے۔ متکبر اللہ تعالیٰ کے اسماء اوصاف میں سے ایک صفت حمیدہ ہے، وہی اس لائق ہے، اس چیز کا سزاوار ہے کہ وہ تکبر کرے، کیونکہ اس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں۔ وہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، مدبر الامور ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر انسان اس صفت کو اپنے اندر پالتا ہے، حالانکہ وہ ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے،
ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے. اس اللہ تعالی کی بڑی زمین پر ایک چھوٹا سا اور جس کی کوئی قیمت ہی نہیں رینگنے والا ہے. اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ تکبر کرے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کے بارے میں فرمایا لا يدخل من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ان کا اہتمام، کیونکہ سودا بڑا مہنگا ہے کہ اس کے بدلے نعوذ باللہ انسان جنت سے محروم بن جاتا ہے. صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل يحب ان يكون ثوبا حسنا ونعلا حسنا. اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتلا دیجئے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس نیا ہو، اس کا جوتا، اس کی چپل نئی ہو. کیا ان کو پہننا بھی تکبر میں آئے گا؟ کیوں؟ کیونکہ عام معاشرے کی بات ہے کہ ہر ایک انسان ہر دن نیا نہیں پہنتا. ان میں سے کچھ ہی لوگ ہوں گے جو کسی دن نیا پہنتے ہوں گے، جبکہ بقیہ لوگ وہی پرانے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے پہنے ہوں گے. کیا یہ بھی اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھنے کے مترادف ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو. کیا یہ بھی تکبر میں ہے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دیدار کا امیدوار بنائیں. اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے. اب تکبر کا معنی یہ ہوگا، فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس. میرے صحابہ، کبر، تکبر جس کی وجہ سے انسان جنت سے محروم ہوتا ہے، اس کا معنی ہے کہ انسان حق آنے پر حق کو ٹھکرا دے، چاہے اپنے منصب کے حساب سے کہ میں بڑا ہوں، اس کی چھوٹی بات کیوں سنوں؟ میں رتبے میں بڑا ہوں، اپنے ماتحت کی بات کیوں سنوں؟ میرے پاس ڈگریاں ہیں، اپنے سے کم ڈگری کی بات کیوں سنوں؟ یہ میرے سے عمر میں چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، کیوں سنوں؟ بطر الحق. متکبر وہ ہوتا ہے جو حق کو قبول نہیں کرتا. اور فرمایا وغمت الناس. تکبر سے مراد انسان لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہو، ان کو حقیر سمجھتا ہو، کمتر سمجھتا ہو. اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت سے محروم کر دیتا ہے. اس تکبر کی ایک اور سزا، کیونکہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حمیدہ ہے. انسان اس صفت کو اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ گویا کہ چھین رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا شریک مان رہا ہے. اسی لیے ایک حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی منہما ادخلتہ ناری ولا ابالی. یہ کبریائی، بڑائی میری ردا ہے اور میری عظمت میرا تہبند ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کبریائی اور عظمت کو کپڑوں کے ساتھ تشبیہ دی. ردا ایسے کپڑے کو کہا جاتا ہے جو انسان اوپر کی جسم کے اوپر کے حصے کو پہنتا ہے، اور ازار، تہبند ایسے کپڑے کو کہا جاتا ہے جو نیچے والے حصے میں پہنتا ہے.
آپ خود سے یہ سوال کیجئے کہ انسان نے قمیص پہنی ہے، کیا وہ یہ چیز پسند کرتا ہے کہ ایک قمیص میں دوسرا جسم بھی داخل کر دوں؟ ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ میرا تہبند تو مجھے پہنا ہوا ہے، میں اس کو دوسری ٹانگیں بھی ڈال دوں دوسروں کی، وہ انکمفرٹیبل ہو جائے گا، وہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالی کے ان صفات کو اگر کوئی چھیڑنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ادخلتہ ناری ولا ابالی، میں اس کو جہنم رسید کروں گا، مجھے اس کی کوئی بھی فکر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کو آ پکڑے گا جو کبر دنیا میں تکبر کرے گا، جو دنیا میں لوگوں کو کمتر سمجھے گا۔ تمہارا کتنا ہی بڑا منصب ہو، تمہاری کتنی ہی بڑی ڈگری ہو، تم مال و جاہ میں کتنے ہی آگے ہو، لیکن ہمیشہ اپنی اصلیت کو یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہمیشہ یاد دلاتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا دنیا میں۔ اگر کسی انسان کی عمر 30 سال ہے، 31 سال کے پہلے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ دنیا میں تھا ہی نہیں، اس کی کوئی ذکر تھی ہی نہیں۔ اور جب مرو گے بہت کیا بلکہ سریع اوقات میں دنیا بھی تمہیں بھول بیٹھے گی۔ کتنے بادشاہ اس دنیا سے گزر گئے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کوئی نہیں رہا۔ ہماری ابتدا بھی خاک تھی اور ہماری انتہا بھی خاک ہے۔ انسان کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر تکبر سے پیش آئے؟ تکبر صرف بندوں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رب اعلان کرتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن ساتھ ہی جو دعا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو متکبر ٹھہرایا۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے دعا نہیں مانگے گا وہ متکبر ہے اور اس کو میں ذلیل کر کے رسوا کر کے جہنم میں رسید کر دوں گا۔ یہ اس تکبر، اس صفت مذمومہ کی اگر انسان میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عقاب بھی بڑے رکھے ہیں۔ اب دیکھیے پیغمبر، صلحاء، فضلاء، ائمہ اور صالحین اپنے بچوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ حضرت لقمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں قرآن کریم میں ذکر فرمائی جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ سورہ لقمان آپ پڑھیں، اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے، اپنے پیارے بیٹے کو کہہ رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ یہ تربیت ہے۔ اے میرے بیٹے، جب لوگوں سے مخاطب ہوں گے، جب لوگ تمہاری طرح متوجہ ہوں گے تو ان کے چہرے کے ساتھ چہرہ ملا کے بات کرنا۔ متکبر ایسا ہوتا ہے بات کرتے وقت بھی اپنے رخسار کو پھیر دیتا ہے، جیسے کہ اپنے بات کو بڑا سمجھتا ہے، اور چلتا اس چال سے ہے بڑے اکڑ کے ساتھ۔ اس کے کپڑے بھی ویسے ہی پہنے ہوئے ہوتے۔ اب دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود کہ وہ امام الانبیاء ہے علیہ السلام، خاتم النبیین ہیں علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ شرف عطا کیا، معراج عطا فرمایا۔ جب ہم میں سے کوئی انسان 2-3 ملکوں کا سفر کرتا ہے، پھر جب گھر پہنچتا ہے تو بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایہ میں، اپنے گھر والوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں 2-3 ملک سفر کر کے آیا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کا سفر کر کے آئے، لیکن جب واپس زمین پر آئے، جب کوئی قاصد آتا تھا
تو لوگوں میں ڈھونڈنا پڑتا تھا تم میں سے محمد کون ہے علیہ الصلوۃ والسلام، عام چال عام لوگوں کے ساتھ، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ معزز مخلوق ہے۔ انسان کو چاہیے ہمیشہ متواضع رہے، اس تکبر کو اپنے دل میں ذرا برابر بھی جگہ نہ دے۔ انسان ہمیشہ اپنے اصل کو یاد رکھے کہ میں ہوں کیا، میں کس کے ساتھ تکبر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہم کو مکلف ٹھہرایا، اب اگر ان عبادات کو کوئی بجا نہیں لاتا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ تکبر کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مار اس پر آ پکڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حق سے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے، اور یہ بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو متکبرین ہوں گے وہ قرآن پڑھنا بھی چاہے تو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، اس کے معنی اس کی تفسیر کو ہم ان سے پھیر دیں گے کیونکہ انہوں نے تکبر کیا۔ اب ان آیات سے تو نصیحت حاصل کرنی تھی، ان آیات سے اپنے دین اور دنیا کو بہتر کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حکمتوں کو اس کے دماغ سے زائل کر دیتا ہے، جیسے کہ وہ کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ اب دیکھیے دنیا میں بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے الا من رحم اللہ، بڑی بڑی ڈگریاں والے، بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہولڈرز، لیکن جب بات کریں گے تو ملحدانہ بات کریں گے، ایسے بات کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر، اس کے احکام پر، اس کی حکمتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا صرف ان کاغذ کے دو ورقوں کی بنا پر کہ تو ڈاکٹر بن گیا ہے، تو انجینئر بن گیا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، پھر ایسی ایسی باتیں کرنے لگے۔ آپ دیکھیے سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے، کبھی کسی انجینئر مرزا کا فتنہ، کبھی کسی دوسرے کا فتنہ، اور ایسی ایسی تعویلات قرآن اور حدیث سے نکالتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی برہان نازل نہیں فرمائی۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کے فہم کو سلب کر دیا ہے، یہ پھٹکار ہے۔ اور اس دوسرے جانب سے اگر دیکھیں کوئی ان پڑھ آدمی ڈاؤن ٹو ارتھ متواضع، کبھی اسکول بھی نہیں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بہت زیادہ سمجھ آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کا پابند، اس سے مانگنے کا پابند، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات کا پابند، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دراصل جو انسان تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، انسان اس دنیا میں ان پڑھ پیدا ہوا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یہ پیغمبروں سے بھی خطاب ہے اور عام لوگوں سے بھی خطاب ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تمہیں اس وقت کسی چیز کی خبر بھی نہیں تھی۔ ہم میں سے اگر کسی کا ماں باپ ہمارے جننے کے وقت ہمیں کہیں پہ بھی چھوڑ دے، کون پتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ کسی چیز کی پتہ بھی نہیں، تم کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں تھی جب تم پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ ہدایت کے وسائل عطا فرمائی۔ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ آپ کو آنکھیں عطا فرمائی جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں، آپ کو قوتی سماعت عطا کی، کان عطا کیے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے ہدایات کو سنتے ہیں، آپ کو دل عطا کیے جس سے آپ اس سنی ہوئی چیز اور دیکھی ہوئی چیز پر غور و تدبر کرتے ہیں۔ جب ان تین ہدایات کی چیزوں کو آپ بروئے کار لائیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائیں گے۔ لیکن تکبر والے کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ جب کسی انسان کے دل پر مہر ہوئی
تو وہاں پر ہدایت داخل نہیں ہو سکتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ ان ہدایات کے وسائل پر ہی مہر کر دیتا ہے، پھر وہ کتنا ہی بڑا فلاسفر ہو پھر بھی ملحد ہی رہے گا، نعوذ باللہ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ متواضع رہے، ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرے، اپنے دل میں اس کبر جیسی ذمیم مذموم صفت کو آنے نہ دے، کیونکہ اگر کوئی انسان اس صفت کو پالتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں نعوذ باللہ وہ شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے مولا ہمیں اس صفت مذمومہ سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں ہر کسی قسم کے تکبر سے محفوظ فرما، اے اللہ دعا کرتے ہیں جو بیمار ہے شفائے کامل عطا فرما، شفائے عاجل عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ تکبر کے علاج کے ضمن میں اگر کوئی انسان اس مرض سے جوجھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے علاج اختیار کرے جن سے یہ چیز زائل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں سے بنا ہے، ایک تو اس کا جسم اور دوسری اس کی روح، اور دونوں ہی چیزیں الگ الگ جگہ سے آئی ہے۔ یہ جسم مٹی کا بنا ہوا ہے، اور اس جسم کی نشو و نما کے لیے وہی چیزیں بہتر رہتی ہے جو اس مٹی سے آئیں گی، اناج۔ اگر اپنے آپ کو پالنا ہے، اپنی صحت رکھنی، صحت ٹھیک رکھنی ہے تو آپ کو کھانا پینا پڑے گا، لیکن وہ کھانا پینا زمین سے ہی آئے گا، کیونکہ آپ نے اپنے جسم کی نشو و نما کی کوشش کرنی ہے۔ اب روح ہے، یہ آسمان سے آئی ہے۔ اب اگر اس روح میں مرض آ جائے تو وہی چیز دوا بن سکتی ہے جو آسمان سے ہی آئی ہو، وہ ہے قرآن اور سنت، جو وحی الہی جو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ اس لیے تکبر ایک روحانی مرض ہے جو دل کو لگ جاتا ہے، اور اسی لیے اس روحانی مرض کو روحانی علاج چاہیے۔ اور اس علاج کے ضمن میں سب سے پہلی چیز وہ یہ یاد رکھے کہ میں تکبر تو کرتا ہوں لیکن میرے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ وہ ہے اللہ جل جلالہ۔ اس کی طاقت، اس کی عظمت، اس کی قوت کائنات کے ہر ایک شے سے بڑی ہے۔ انسان کو کوئی حق نہیں ہے، وہ اپنی ذرا نظر تو دے۔ پرسوں ہی کسی ڈاکٹر سے سن رہا تھا کہ ایک ذرے کے برابر خون کا قطرہ اگر دماغ کی کسی نس میں چلی جائے تو انسان زندگی پر بیڈ پہ لیٹا رہے گا۔ بس ذرہ، وہ صرف مائکروسکوپ سے ہی دکھے گا، آنکھ سے بھی نہیں دکھے گا۔ یہ ہے انسان کی اصلیت۔ انسان کو چاہیے ہمیشہ اپنی اصل پر نظر دے، کیا میں تکبر کے لائق ہوں؟ مجھے کھانا پینے کے بعد قضاء حاجت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور نعوذ باللہ اگر یہ قضاء حاجت آنا بند ہو گئی، انسان کائنات کی تمام دولت دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تکبر وہی تکبر کر سکتا ہے جو 2 بار شرمگاہوں سے نکلا ہے، پہلی بار اپنے والد کی شرمگاہ سے، دوسری بار اپنی والدہ کی شرمگاہ سے۔
وہی تکبر کرے گا. انسان کو چاہیے کہ میں تکبر کس کے مقابلے میں کرتا ہوں اس پر ضرور نظر دے جب تکبر کے خیالات آتے ہوں. دوسری چیز انسان یاد رکھیں کہ اگر مجھے نعمتوں سے نوازا گیا ہے، اگر مجھ پر اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کی ہیں، منصب عطا کیا ہے، تو یہ تکبر کے لیے نہیں. حضرت ابراہیم کو دیکھیے علیہ الصلاۃ والسلام، جب انہوں نے اپنے بچے شیرخوار بچے اسماعیل اور اپنی محبوب زوجہ ہاجرہ کو مکہ کے صحرا میں ٹھہرا دیا، پھر دعا کیا کی؟ اے اللہ، میں ان کو اس بیابان میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن کیوں؟ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. میں ان کو تو یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں صرف اس وجہ سے لیے، اس خاطر کہ یہ نماز کو قائم کر سکے. اب میری دعا ہے اللہ، پوری کائنات کے لوگوں کے دل کو اس مکہ کی طرف آنے کی رغبت دلا، اور ان کو ثمرات عطا فرما، کھانے پینے کی اشیاء عطا فرما. کیوں؟ سرکش بننے کے لیے، کسی پر تکبر کرنے کے لیے نہیں. لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تمہارے شکر گزار بندے بن جائیں. جب نعمت ہوگی تو ضروری تھا کہ آپ شکر گزار بنتے، کیونکہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ اعلان ہے رب کا. جو کوئی بھی نعمت، صحت کی نعمت، دولت کی نعمت، منصب کی نعمت، اعلی اولاد کی نعمت، یہ سب رب کی طرف سے ہے. تمہارا ہے کیا؟ تو تم تکبر کرو گے؟ انسان ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف تمام نعمتوں کو منسوب کرے اور شکر گزار بندہ بن جائے. اس سے انسان کا تکبر کم ہو جائے گا، بلکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے اس بیماری کو زائل کر دے گا. ضرور بے ضرور یہ اقدامات اٹھانے ہیں. اگر نہیں اٹھائیں گے تو یہ مرض بڑھتا جائے گا. جس طرح اگر جسمانی مرض ہے، اگر علاج نہیں کیا تو مرض بڑھتا جائے گا، اسی طرح روحانی مرض کا اگر علاج نہیں کیا گیا، یہ روحانی مرض بھی بڑھتا جائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے محفوظ فرمائیں، ہمارے بدنی امراض کو بھی شفا یاب فرمائیں، ہمارے روحانی امراض کو بھی شفا یاب فرمائیں. اے اللہ، جو بیمار ہے شفاء کامل عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما. اے اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ، جو قرض دار ہے ان کے قرض کو روا فرما. اے اللہ، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، اولاد نرین عطا فرما. اے اللہ، جو صاحب اولاد ہے ان کی حفاظت فرما، ان کے خون کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما، ان کے جان کی حفاظت فرما. اے اللہ، دعا کرتے ہیں ہم پر اپنے برکات اور رحمات کا نزول فرما. اے اللہ، ہمارے ممالک میں ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، والدین، اے اللہ ان پر بھی اپنے برکات اور رحمات کا نزول فرما. اے اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ان کو مشرب دیدار فرما. اے اللہ، جن کے والدین زندہ ہے ان کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما. اے اللہ، دعا کرتے ہیں ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے روحانی امراض کو بھی شفا یاب فرما، ہمارے بدنی امراض کو بھی شفا یاب فرما. اے اللہ، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما. اے اللہ، جو بڑے بڑے امراض ہے ہمیں ان سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمیں ان سے محفوظ فرما، کائنات کے مسلمانوں کو ان سے محفوظ فرما. اے اللہ، دعا کرتے ہیں ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اس دولت الکویت کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ، اس دولت الکویت کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ، اس دولت الکویت کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ، یہاں کے امیر محترم کو صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ، ان کو صحت و عافیت عطا فرما. یہاں کے لوگوں کو صحت و عافیت عطا فرما، یہاں پر رہنے والے لوگوں کو صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ، ہمارے ممالک کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ، ہمارے ممالک کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ، مسلمان جہاں کہیں پہ بھی مظلوم، اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ، ظالم کو ہم سے دور فرما. اے اللہ، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ، یہود کو تباہ و برباد فرما، ان کے اسلحے کو تباہ و برباد فرما، ان کی تدبیروں کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ، دعا کرتے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنا. اے اللہ، ان کو عبرت کا نشان بنا. اے اللہ، مسلمانوں کو ان سے محفوظ فرما. اے اللہ، دعا کرتے ہیں
جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی سنا، جو کچھ بھی لمحات یہاں گزارے، اے اللہ ہمارے میزان حسنات میں شامل فرما اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب الرؤوف الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واقیموا الصلاۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔